الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مجلس میں اولاد کی تربیت کے 12 سنہری اصول بتائے جائیں گے۔ ان اصولوں کے لیے ایک پری ریکویزٹ بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیج ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کو زمین کے اندر بو دیں تو اس کے لیے موسم کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو تو ایسے میں اگر بیج بو بھی دیے جائیں تو وہ نہیں اگا کرتے، حالانکہ آپ نے پانی بھی دیا، ضروریات بھی پوری کی، مگر موسم کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ پودا اگ نہ سکا۔ اسی طرح بچے کی تربیت کرنے کے لیے گھر کے ماحول کا موافق ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر گھر کا ماحول موافق نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر کا ماحول کیسے موافق ہو؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ماں تربیت کرنے کے لیے تیار ہو اور ذہنی طور پر پرسکون ہو۔ اب ایک خاوند اپنی بیوی کو ہی ٹف ٹائم دیتا ہے، وہ پریشان رہتی ہے، روتی رہتی ہے، یا اگر تربیت کے لیے کوئی کوشش کرتی بھی ہے تو خاوند بچوں کے سامنے بیوی کو ہی ڈانٹ دیتا ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے ماں ہی کی بے عزتی ہوگی تو بچے ماں کی بات کیا مانیں گے؟ تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں ماں کا ایک مقام بنائے، بچوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ با اختیار ماں ہے، جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ اور اگر ماں کو ہی ڈانٹ پڑتی رہے بچوں کے سامنے تو بچے بھی اس ماں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کہ خاوند اپنی بیوی کو پوری سپورٹ دے، تائید دے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ امی جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ بات ماننی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھے۔ اگر بیوی کو ہی پریشان رکھے گا، وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی رہے گی تو بچوں پہ کیا توجہ دے گی؟ آج کل اکثر بچوں کے بگڑنے کی وجہ ماں کی بے سکونی، چاہے ماں کو ساس نے بے سکون کیا ہو، خاوند نے بے سکون کیا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، بے سکون ماں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتی۔ لہذا موافق ماحول بنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو پیچھے سے سپورٹ ملے اپنے خاوند کی، گھر والوں کی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اپنے ہی درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے، باپ کچھ کہہ دیتا ہے،
تو ایسی صورتحال میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ الگ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر لیں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر پھر بچے سے بات کریں. بچوں کے سامنے جب دو اوپینین آئیں گی تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے، نہ وہ باپ کی سنیں گے نہ وہ ماں کی سنیں گے. کئی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ بچوں کے سامنے ہی میاں بیوی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ شادی کے کئی سال تک یہی طے نہیں ہوتا کہ گھر میں بات کس کی مانی جائے گی. بیوی چاہتی ہے بس میری ہر بات مانی جائے، خامن چاہتا ہے میری ہر بات مانی جائے. تو اصول اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اللہ کی بات ماننی چاہیے. جب دونوں اللہ کی بات مانیں گے تو آپس میں اتفاق ہو جائے گا. اپنی اپنی منوائیں گے تو پھر یہ جھگڑا ساری عمر چلتا ہی رہے گا. تاہم دستور تو یہی ہے کہ گھر خامن کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو گھر کا بڑا بنایا ہے، تو جیسے اس کی منشا ہو، مرضی ہو، بیوی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دے. اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بچوں سے ہٹ کر آپس میں بات کرنی چاہیے. تو خامن کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے. کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ خامن سمجھتے ہیں کہ تربیت تو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے. بیوی کی ذمہ داری ہے، مگر بیوی کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. تو خامن کو چاہیے کہ وہ اس کو بیک اپ کرے. اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں باپ کی عظمت کو بٹھائے، ان کو سمجھائے کہ یہ تمہارے ابو ہیں. تو خامن بچوں کی نظر میں ماں کی عظمت بنائے اور بیوی بچوں کی نظر میں باپ کی عظمت کو پیدا کرے، تو پھر بچے ماں باپ دونوں کی باتوں کو مانیں گے. کئی جگہوں پر میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھر کا ماحول موافق نہیں ہوتا. مثلاً ساس سسر ساتھ رہتے ہیں، نندے ہیں، تو میاں بیوی تو چاہتے ہیں کہ اولاد کو نیک بنائیں، اور باقی گھر کے لوگ صبح و شام ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں. اب ایک مصیبت بن گئی، ماں باپ بچے کو کمرے میں روک بھی نہیں سکتے، اور ذرا باہر نکلے تو گانوں کی آوازیں اور سکرین کے اوپر حرکت کرتے ہوئے جسم بچے کو نظر آتے ہیں، تو بچہ ادھر کھنچتا ہے. تو ایسے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہم اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہمارا تعاون کریں. اس لیے شریعت نے کہا کہ سب سے اعلیٰ بات تو یہی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اپنے بیٹے کو قریب میں مکان لے کر دے دیا جائے، تاکہ ماں باپ کے ساتھ بھی رہے مگر ان کا اپنا ایک ماحول بھی رہے. اس طرح جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی خون کے آنسو روتے ہیں، جتنا بچوں کو سمجھاتے ہیں، ساس صاحبہ یا سسر صاحب فسق و فجور کی لائن پر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ الٹا پورے کام کو ہی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں ان تین چیزوں کا موافق ہونا یہ ضروری ہے. پہلی بات کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو اور اس کو خامن کی تائید حاصل ہو. دوسری بات کہ ماں نے بچوں کے دل میں باپ کا وقار بٹھایا ہو، عظمت بٹھائی ہو، اور بچوں کو پتا ہو کہ ابو نے جو کہنا ہے ہمیں وہی کرنا ہے. اور تیسری چیز کہ گھر کا ماحول موافق ہو. اگر دوسرے لوگ گھر میں رہتے ہیں تو وہ بھی ان بچوں کا خیال رکھیں کہ یہ بچے اگر نیکی کی تربیت پا رہے ہیں تو ہم ان کو فسق و فجور کی طرف مت بلائیں. جب یہ سارا ماحول ٹھیک ہو جائے تو یہ پری ریکویزٹ ہے. اب آپ یوں سمجھیے کہ بچے کی تربیت کرنی آسان ہو جائے گی. تو بچے کی تربیت کے 12 اصول، ان میں سے سب سے پہلا دعا کرنا. آدمی کی نظر عام طور پر اس طرف جاتی ہے کہ میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی. یہ ذہن میں رکھیں
کہ انسان کاموں کے کرنے کے لیے جو اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دعا ان سب میں سے بہترین سبب ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا قدم یہ کہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ نمازوں کے بعد دعا کریں، تہجد کے بعد دعا کریں، تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا کریں۔ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی دعائیں بالآخر رنگ لایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے فاسق و فاجر قسم کے بچے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے بالآخر نیکوکار پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ کئی خوش قسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاتی ہیں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس عاجز کو بچپن کی بات یاد ہے۔ یہ وہ عمر تھی کہ جب یہ عاجز اپنی والدہ کے ساتھ ایک بستر پہ سوتا تھا۔ 2 سال 3 سال کی عمر ہوگی، تو رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھلتی تو یہ عاجز دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ تو عموماً یہی دیکھتا کہ سرہانے کی طرف والدہ صاحبہ نے مصلی بچھایا ہوتا تھا، تو وہ اس کے اوپر تہجد کے نفل پڑھ رہی ہوتی تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ اونچی آواز سے جہر کے ساتھ دعا مانگتی تھیں، اور اپنی اولاد میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کا نام لے کے دعا مانگتی تھی۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ یہ عاجز جب والدہ کو دعا مانگتے دیکھتا تو انتظار کرتا کہ اب میرا نام کب آئے گا۔ حالانکہ چھوٹا تھا، پتہ نہیں تھا کہ والدہ کون سی دعا مانگ رہی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف اتنی سمجھ تھی کہ بڑے بھائیوں کے بہنوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اب ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی نام لیا جائے۔ اور جب والدہ آخر پہ اس عاجز کا نام لے کے دعائیں مانگتی تھیں تو پھر یہ عاجز آرام اطمینان سے سو جاتا تھا۔ آج احساس ہوتا ہے کہ شاید والدہ کی تہجد کی وہ دعائیں ہی ہیں جنہوں نے اس عاجز کی جہالت پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کو نیک بخت بنا دیتی ہیں۔ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ آپ کی مجالس میں آتی تھی، نیکوکار تھی، بیوہ ہو گئی، ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا اور اس کو باہر کی ہوا لگی تو وہ بگڑ گیا۔ اب ماں بیچاری تو گھر میں ہی دیکھ سکتی ہے نا، باہر کے معاملات کو تو ماں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بچے کو بڑا سمجھاتی، مگر بچے نے اس کی کان پہ جوں بھی نہ رینگتی۔ بڑی دعائیں کرواتی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی، وہ بھی سمجھاتے، مگر بچہ تو برائی میں ایسے ملوث ہوا کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی بس مایوسی کی سی کیفیت ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ کئی سال گزر گئے، اس کی صحت بھی خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہو گیا۔ کوئی سیریس بیماری تھی، گھر آیا، بستر پہ لگ گیا۔ اس حال میں بھی اس کی ماں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی اور اس کو سمجھاتی، حتیٰ کہ بچے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ ماں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بیٹے ابھی بھی تم نیکی کی نیت کر لو، نیک بن جاؤ، توبہ کرو گناہوں سے۔ تو بچے نے کہا کہ اچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جائیں، میں توبہ کروں۔ اس نے کہا بیٹے میں تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتی، تم بڑے ہو، اچھا میں حضرت سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور تمہیں توبہ کروائیں۔ وہ شاگردہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے، توبہ کروا دیجیے۔ حضرت اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے، ظہر کے بعد کا وقت تھا، اور اس کے بعد انہوں نے درس قرآن دینا تھا، اور اگر آرام نہ کرتے تو درس قرآن نہ دے پاتے صحیح طرح۔
تو انہوں نے سمجھا اس بچے نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات سنی اور نہیں مانی، اب بھی یہ اسی طرح میرا وقت ضائع کرے گا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ جائیں، میں اس بچے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ماں واپس آ گئی، اس نے بچے کو بتایا کہ تم نے ان کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا۔ بچے کے دل پہ چوٹ پڑی کہ میں اتنا برا ہوں کہ وقت کا ایک ولی میری خاطر چند منٹ بھی فارغ نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کی طرف اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی اب میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں ایک تو مجھے گھر میں دفن کرنا کہ قبرستان میں دفن کرو گی تو قبرستان کے دوسرے مردوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کے میری لاش کو گھسیٹنا، اس لیے کہ جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اس بچے کے یہ عاجزی بھرے الفاظ اللہ کے حضور پسند آ گئے۔ ابھی بچے نے کلمہ پڑھا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ عورت دروازے کے قریب آئی، پوچھا کون؟ جواب ملا حسن بصری۔ حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے؟ فرمایا کہ میں سو گیا تھا، خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہی رہیں، یہ پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے۔ دعا میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ ان کا دل نیکی پر جما دے اور ان کو شر سے بچا دے، اور دوسری دعا یہ بھی کریں کہ اللہ بچوں کی تربیت کے بارے میں برموقع جو بات ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں صحیح فیصلہ کروں۔ ماں کو کئی مرتبہ ڈیسیژن میکنگ میں دشواری ہوتی ہے، بچے کو ہینڈل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بچے کی الگ طبیعت ہوتی ہے۔ کچھ بچوں کی طبیعت میں تیزی ہوتی ہے، کچھ کی طبیعت میں دھیما پن ہوتا ہے، دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر بیٹوں کے اندر ریبیلیسنس زیادہ ہوتی ہے، بچیاں سبمسو ہوتی ہیں، تو دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو کس موقع پہ کیا کرنا ہے یہ تو اب اللہ تعالی ہی دل میں ڈالے تو پھر ہی بات بن سکتی ہے، ورنہ کئی مرتبہ تو اپنی عقل سمجھ کام نہیں آتی۔ تو دعا میں ایک تو بچوں کی نیک بختی کی دعا مانگیں، اور دوسرا یہ دعا مانگیں کہ اللہ بچوں کے بارے میں جو بھی کوئی بات ہو میرے دل میں القاء فرما دیجئے تاکہ میں برموقع اچھا فیصلہ کر سکوں، بچوں کو صحیح طرح میں ہینڈل کر سکوں۔ چنانچہ یہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 نوجوان بچے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے، اور عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے۔ تو اس لیے دعا سب اسباب میں سے بہترین سبب ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ غور کریں، اہل طائف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا دل دکھایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی بجائے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، دین پہ آنے والا بن جائے۔ محبوب کے یہ الفاظ بھی پورے ہوئے کہ بنو ثقیف کا وہ قبیلہ جو طائف میں رہتا تھا، ان کی آنے والی نسلوں میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوئے،
اور وہ یہاں پاکستان اور انڈیا میں آئے اور ان کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا. تو ہمیں جو ایمان ملا یہ ایک ایسے بندے کی وجہ سے کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب کی دعا تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے انس لانو کو لے کر آئیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، امی نے آدھی چادر سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور ایک کونا چادر کا میرے سر پہ بھی ڈالا ہوا تھا. تو چھوٹا بچہ بھی اس طرح. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. فرماتے ہیں کہ وہ دعا ایسی لگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، برکت فرما. ایسی برکت ہوئی. فرماتے ہیں کہ میرا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور میرے پاس اتنا سونا ہوتا تھا کہ اس کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں توڑا کرتا تھا. آپ ذرا غور کریں، وہ تو سونے کی کوئی اینٹ ہی ہوگی جس کو کلہاڑے سے توڑا جاتا ہوگا. تو اتنا اللہ نے مال دیا اور اولاد اللہ نے اتنی دی کہ فرماتے تھے کہ 100 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ان کے کام آ گئی. تو پہلی بات دعا کرنا. دوسرا اصول بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا. کئی مرتبہ مائیں خود غصے والی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بچوں کو بس ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں. ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی بچہ نافرمان بنتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس کا دل محبت کو جلدی قبول کرتا ہے. لہذا نرمی اور شفقت کے ساتھ بچہ جہالت کی بات کر لے گا، الٹے کام کر لے گا. ماں کو تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے بچے کو بات کرنی ہوتی ہے. تو نرمی اور شفقت یہ بچوں کی تربیت کا دوسرا اصول ہے. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رات کے پاس ایک رات ٹھہرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پاس اس رات ٹھہرے تھے. جب رات کا آخری پہر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ دعا کی نامت العیون وغارت النجوم وبقی الحی القیوم. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھیں ان فی خلق السماوات والارض. پھر وضو فرمایا اور مصلی پر آ گئے. تو ابن عباس عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، وضو کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. جب میں نے نیت مان لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کندھے سے پکڑا اور دائیں طرف اپنے قریب کھڑا کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے پھر اسی طرح مجھے اپنے دائیں طرف قریب کھڑا کر لیا. میں اپنی جگہ چلا گیا. نماز کے اندر 3 مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے دائیں طرف قریب کر کے کھڑا کر لیا. جب نماز مکمل ہوئی تو پوچھا کہ تم اس جگہ کیوں نہ کھڑے رہے جہاں میں نے کھڑا کیا تھا؟ تو میں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قریب کیسے کھڑا ہوتا؟ مجھے جھجک ہو رہی تھی، مجھے پیچھے کھڑا ہونا اچھا لگ رہا تھا. تو میرے اس جواب کو سن کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما. محبوب کی دعا سے اللہ نے ان کو امام المفسرین بنا دیا. اب دیکھیں آج کا اگر کوئی باپ ہوتا اور وہ بچے کو ایک جگہ کھڑا کرتا اور بچہ پھر اپنی جگہ چلا جاتا تو نماز پڑھتے ہی ڈانٹ شروع ہو جاتی، ممکن ہے تھپڑ بھی لگ جاتا. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
نرمی اور شفقت سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا، تو بچے نے بھی بتایا، اور واقعی بچے کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اس کو مسئلے کا تو پتہ نہیں تھا، مگر وہ تو اتنا سمجھتا تھا میں چھوٹا ہوں، مجھے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے نرمی اور شفقت یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹے بچے بھی کئی مرتبہ بڑی حکمت کی بات کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو ایک بچی سامنے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اسے کہا کہ بچی ذرا دھیان کرنا، یہ پھسلنے والی جگہ ہے، پھسل نہ جانا۔ تو بچی نے کہا کہ حضرت میں پھسل گئی تو مجھے ہی نقصان ہوگا، آپ خیال رکھنا، آپ اگر پھسل گئے تو پھر قوم امت کا کیا بنے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نصیحت نے مجھے جگا دیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگ ان کے پاس آئے، ان کا متکلم ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بات کا جواب دیا تھا، میں ہدہد سے تو چھوٹا نہیں کہ میں آپ کے سامنے کسی بات کا جواب نہ دے سکوں۔ تو چھوٹے بچے بھی بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں کئی مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر تھا، اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک آدمی پہ غسل فرض ہے اور باہر کہیں پانی نہیں، پانی صرف مسجد کے اندر ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت پانی کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ شخص جنبی ہے، غسل فرض ہے، یہ کیسے داخل ہو؟ تو امام مالک نے پھر کہا بھئی وہ غسل کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو۔ تو جب 2 دفعہ کہا تو اس بچے نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہو کہ وہ بچہ تیمم کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر پانی لے کر باہر آئے اور پھر غسل کر کے مسجد میں جائے، تو امام مالک حیران ہو گئے، اچھا اتنی عجیب بات اس بچے نے کہی۔ پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد۔ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو امام مالک نے پوچھا یہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شاگرد امام محمد ہے، اور اس نے مدینہ کا لفظ ذو معنی استعمال کیا کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں۔ تو امام مالک حیران ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ہر آسانی نرمی کرنے والے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، توجہ فرمائیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ مدد فرماتا ہے جو مدد کے وہ سختی کے اوپر نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کا سلوک کریں گے تو وہ جلدی تربیت پائیں گے، سختی کا سلوک ہر وقت کریں گے تو جلدی تربیت نہیں پائیں گے۔ محبت نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے کو تو جو محبت کی بات کر دے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں، تو ماں محبت شفقت دے گی تو بچے میں اپنائیت آئے گی، پھر وہ ماں کی بات بھی مانیں گے۔ تو پہلا اصول دعا کرنا، دوسرا اصول نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا، اور تیسرا اصول کے مناسب وقت پہ بات کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بر موقع بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے،
وقت پہ بات بندہ کر دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو بچوں کو بے وقت اگر آپ کوئی بات کریں گی تو وہ نہیں سنیں گے. موقع کے مناسب بات کرنا. اچھا وہ مواقع کون کون سے ہیں سنیے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بچے جب ماں باپ کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں نا، راستے میں، کار کے اندر، گاڑی میں، اس وقت وہ بہت کوسچنز کرتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کا اس وقت ریسیپشن کا موڈ ہوتا ہے، وہ بہترین موقع ہوتا ہے ان کو بات کرنے کا. ایک ایک بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے. وہ اس بچے کا لرننگ کرو ہوتا ہے. جب بچہ اس موڈ میں ہو کہ وہ خود باتیں پوچھ رہا ہے تو وہ اس کو بات کرنے کا بہترین وقت ہے، اس کا ذہن قبول کرتا ہے بات کو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ نصیحتیں فرمائیں. دلیل حدیث پاک سے ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، ردیف تھا، خچر پہ سوار تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی برموقع بات فرمائی، اور یہ بات ابن عباس عنہ کے دل میں بیٹھ گئی. اسی طرح عبداللہ ابن جعفر عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ دیکھو، جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو جہاں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، مجھے پردے کی وہ جگہ زیادہ پسند ہے. تو راستے میں، سواری کے وقت بچے کو اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کے دماغ پہ جلدی اثر کرتی ہے. دوسرا وقت رات کو سونے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوتے وقت بچے اپنی ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو کئی ماؤں کو دیکھا، کوئی مرغی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، کوئی چھپکلی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، یہ وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھیں، اولیاء کے واقعات پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سونے کے وقت میں بچوں کو وہ واقعات سنائیں جو ان کے لیے تربیت کا سبب بن جائیں. ایک تیسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی بچہ بہت باتیں کرتا پوچھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے وقت بھی نصیحتیں فرمائیں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں برتن میں کہیں کہیں جہاں سے جی چاہتا وہاں سے گوشت اٹھا اٹھا کے کھا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نصیحت کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. تو یہ کھانے کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور ایک اور چوتھا وقت ہے، وہ ہے بیماری کا وقت. جب کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو تو بچے کا دل موم ہوتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے. اگر اس وقت ماں اس سے بیٹھ کے پیار کی بات کر رہی ہو تو وہ بات کو جلدی مان لیتا ہے. تو اس وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو نصیحت فرمائی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، بیٹھتا، آپ کو بہت پسند کرتا تھا یہودی کا بیٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بس پیار محبت کا تعلق رکھتے، مگر آپ نے اس کو دعوت کبھی نہیں دی. ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی عیادت کرنے لیے چلیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے. یہودی باپ بڑا خوش ہوا کہ میرے بچے کی عیادت کے لیے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس سے بات کی، پوچھا، بچہ بھی بڑا خوش ہو گیا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب اس کا دل متوجہ ہے تو فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں.
جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا تو باپ کے دل پہ بھی اثر ہوا. وہ کہنے لگا کہ بیٹے ابو القاسم کی بات کا انکار نہ کرو. چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی. تو بیماری کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے. چوتھا اصول کہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. تو بچوں کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو بات بھی بہت سمپلیفائی کر کے بہت سمجھا کے کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ مائیں ایک بات کر دیتی ہیں اور اگر بچے نہ سمجھیں تو بس ڈانٹ ڈپٹ. اس طرح کام نہیں چلتا. بچوں کی ذہنی سطح کو دیکھ کے اس کے مطابق بات کریں. چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے. توجہ فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جائیں اور دشمن کے لشکر کی خبر لے کے آئیں. تو صحابہ رضوان کو ایک لڑکا مل گیا جو کفار کے لشکر میں رہا تھا اور اس کو اس کے بارے میں پورا پتا تھا. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا. اس سے پوچھا بتاؤ بھائی ان کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کبھی کچھ بتائے کبھی کچھ بتائے. صحابہ نے سختی کی حتیٰ کہ اس کی پٹائی بھی کی مگر وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ کتنے ہیں. کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا. صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پیار سے بات کی اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ دن میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور کا گوشت 100 بندے کھا لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ 900 سے 1000 کے قریب ہیں. اب دیکھیے جانوروں کی تعداد تھوڑی تھی، بچے کو صحیح گیس کرنا آسان تھا، لیکن پورے لشکر کی تعداد کو گیس کرنا بچے کے لیے مشکل تھا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت بھرا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 9 یا 10. فرمایا 1000 کے قریب ہے. اسی طرح ایک دفعہ باندی آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں. وہ ان پڑھ تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اللہ کہاں؟ اس نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا. محبوب نے فرمایا کہ اس نے گویا کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئی. اس کی سمجھ ہی اتنی ہے. ایک مرتبہ ایک حبشن بچی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حبشی زبان کے لفظ کہہ کر پکارا. ایک بچی ام خالد تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے تو اس کی امی نے اس کو کرتا بدلوایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ ام خالد تمہارا قمیص سنا ہے. سنا کا لفظ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی خوبصورت ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی بچی کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں. پانچواں اصول واضح گفتگو کرنا. کئی مرتبہ ہم لوگ بات کر دیتے ہیں تو ہمارے تو بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو سمجھ جانا چاہیے. بچے کا تو وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. اس لیے بچے کو بڑے کلیئر لفظوں میں بات کرنی پڑتی ہے، واضح گفتگو کرنا پڑتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس لانو کو اے بیٹے اگر صبح و شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو تو یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے بات تو سمجھائی لیکن کتنی کرسٹل کلیئر بات فرمائی کہ ایک تو اے بیٹے کہہ کر متوجہ فرمایا
اور دوسرا بتایا کہ صبح و شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کرو. پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے. اور پھر آگے بھی بتا دیا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب اس بات کو سن کے انس رضی اللہ عنہ کے لیے اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا. تو واضح گفتگو کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں ہیں. انہوں نے کتنی کلیئر، یا بنی لا تشرک باللہ. ان نصیحتوں کو پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو کیسے واضح گفتگو کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے. چھٹا اصول واقعات بیان کرنا. چنانچہ واقعات سن کے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور عمل کا بھی جی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اس لیے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، کتنے واقعات جو بتائے گئے تو یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں تھے، سبق سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو بچوں کو بھی واقعات سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو واقعات سنایا کریں. قصص النبیین میں سے پڑھ کے واقعات سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ، جنت جہنم کی تفصیلات، یہ ساری سنائیں ان کو. بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں. یاد ہے اس عاجز کو کہ سیف اللہ بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کی عمر ہوگی. تو ایک مرتبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس کے سامنے جنت کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کیا. ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے اللہ کا دیدار ہوگا. جب کوئی 15-20 منٹ میں نے جنت کا مضمون اس کے سامنے کھولا تو یہ بچہ اتنا مطمئن ہوا کہ سن کے مجھے کہتا ہے کہ ابو جی چلیں جنت میں. تو دیکھیے کہ ابھی بچے کے سامنے بات کی اور ابھی اس کا جنت میں جانے کو دل کر رہا ہے. تو واقعات بیان کرنا یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے ایک انتہائی بہترین اصول ہے. مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک آدمی برس کا مریض تھا، دوسرا آدمی گنجا تھا اور تیسرا آدمی اندھا تھا. پریشان زندگی گزار رہے تھے. ایک شخص برس والے مریض کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، برس کا مریض ہوں، لوگ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ میرا کاروبار چلتا ہے. اس آدمی نے دعا دی، برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو اونٹنی عطا کی. اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا. دوسرے بندے کے پاس گیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر پہ بال نہیں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا. اس نے دعا دی، اللہ نے خوبصورت بال بھی عطا کر دیے اور ایک گائے بھی عطا کر دی. گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا. تیسرے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میاں لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا. ٹھوکریں کھاتا ہوں، در در کے دھکے، لوگوں سے ٹکڑے مانگتا ہوں، یہ بھی میری کوئی زندگی ہے. اس نے دعا دی، اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور ایک بکری دی، اور بکری اتنی بڑھی اس کی نسل کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگ گئے. اب محلات بنا لیے، حشم و خدم ہیں، لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھانے ہیں، مزے ہیں، بہاریں ہیں. جب یہ لوگ نعمتوں کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ بندہ پہلے کے پاس آیا، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے،
ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، مجھے اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تم نے یہ کیسے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا، میرا دادا امیر، فلاں امیر، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے جھڑک کے وہاں سے نکال دیا۔ جب یہ آنے لگا تو اس نے کہا اچھا میاں جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ لو وہ پھر برس کا مریض بن گیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سارے جانور اس کے مر گئے۔ دوسرے کے پاس گیا یہ آدمی، اس کو کہا کہ بھئی محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج تو بہت کچھ ہے۔ اس نے کہا خبردار جو تم نے بات کی، مفت کا مال نہیں میرے پاس آیا ہوا، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں تو اتنا اچھا بزنس مین ہوں، فلاں ڈیل کی تھی تو مجھے اتنا ملا، فلاں ڈیل کی تو مجھے اتنا پروفٹ ہوا، یہ خون پسینے کی کمائی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا میاں ناراض نہ ہو، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ لو پھر یہ گنجا بن گیا اور اس کی جتنی گائیں تھیں سب ہلاک ہو گئی۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو کہا محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو، ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، میں تو ٹھوکریں کھاتا تھا، ٹکڑے مانگ مانگ کر لوگوں سے لیتا تھا، کسی اللہ کے بندے نے دعا دی، اللہ نے بینائی بھی دے دی اور اتنی بکریاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی، آج اس اللہ کے نام پہ تم مانگنے کے لیے آئے ہو۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں جتنی بکریاں ہیں جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے لو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے، اللہ نے نعمتیں واپس چھین لی، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی پوری زندگی ناز و نعمت کے اندر پلتا رہا۔ اب اگر بچے کو یہ واقعہ سنائیں اور پھر اس کو بتائیں کہ جو اللہ ہمیں یہ نعمتیں دیتا ہے ہمیں اس کے نام پر خرچ کرنا چاہیے، تو بچے کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ امی سب کچھ خرچ کر دیجئے۔ اس طرح انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے واقعات سنا کر اس سے نتیجہ نکالا کریں اور پھر بچے کو سکھایا کریں کہ یہ ہونا چاہیے، تو بچے پر پھر ایسی بات جلدی اثر کرتی ہے، یہ بات اس کے ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ 7واں اصول تجرباتی طریقہ۔ تجرباتی طریقے کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کچھ کام بچے کو کر کے دکھانے پڑتے ہیں۔ جب تجربہ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو پھر بچہ جلدی بات سمجھ لیتا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یعنی یہ ایک تجرباتی طریقہ ہے کہ کر کے دکھانا، ڈیمانسٹریشن دینا اور پھر دوسرے کو کہنا کہ ایسے کرو۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو کئی مرتبہ کام کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کا احترام سکھانا ہے۔ اب اگر بچوں کو لے کر دادے دادی کے پاس گئے تو ماں باپ خود ان کا احترام کریں، ان سے اچھے انداز سے گفتگو کریں ادب کے ساتھ، تو بچہ خود بخود سمجھ لے گا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا تو مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ یہ تجرباتی طریقہ بھی بچے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طریقے سے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو پتے جھڑ گئے، تو صحابی پاس تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اس نماز کی وجہ سے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو نہر کی مثال دے کے سمجھایا،
کہ اگر کوئی بندہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم پر میل رہے گی؟ ان کا نہیں. فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے دل پر گناہوں کی میل بھی نہیں رہے گی. تو یہ تجرباتی طریقہ کہلاتے ہیں. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک لڑکا وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا، لیکن اس کو کھال اتارنے کی سمجھ نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام اس کے جب قریب پہنچے تو فرمانے لگے کہ لو میں تمہیں کھال اتارنے کا طریقہ سمجھاؤں. تو نبی علیہ السلام نے کھال اور اس کی گوشت کے درمیان اپنا ہاتھ داخل کر دیا اور جب اس کو زور سے دبایا تو اپنی بغل تک پورا ہاتھ اندر چلا گیا. اب دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ایک کام کر کے دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تجرباتی طریقہ کئی مرتبہ بچوں کے لیے تربیت کے لیے بہترین طریقہ بن جاتا ہے. 8واں اصول کہ نیک کام میں بچوں کی معاونت کرنا. اگر بچہ نیک بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ نیک بننے میں اس کی معاونت کریں. طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اولاد نافرمان نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ نیک کاموں میں اولاد کا تعاون کرے. یعنی بچوں کو نیکی کے اسباب مہیا کرنے چاہیے. نیکی کے لیے کہہ تو دینا مگر ان کی معاونت نہ کرنا، یہ تو بات کوئی نہ ہوئی. چنانچہ کئی جگہوں پر دیکھا باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بچے کو ڈانٹتا ہے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. بھائی بچے کو نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ فرما رہے ہیں تو خود بھی تکلیف اٹھا لیجئے. اس بچے کے سامنے جب آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ خود آپ کے پاس آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے گا. تو نیکی میں بچوں کی معاونت کرنا. 9واں اصول بچوں کے اندر مساوات اور برابری رکھنے کی پوری کوشش کرنا. چنانچہ کئی مرتبہ ماں باپ کسی ایک بچے کو بہت امپورٹنس دے دیتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر اس سے دوسرے بچوں کی ہارٹ برننگ ہوتی رہتی ہے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے دیکھیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ باقی بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. تو اسی طرح جب ماں باپ کسی ایک کو پریورٹی دینا شروع کر دیں گے تو دوسرے کے دل میں ہارٹ برننگ ہوگی، حسد ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا لحاظ فرماتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا نوش فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا بچہ آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بچایا تو آپ کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بڑی عمر کے. آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ اس صحابی کو پانی دیں، لیکن آپ نے دائیں طرف والے بچے سے پوچھا کہ تم میرے دائیں طرف ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، اگر اجازت دو تو یہ پانی میں بائیں طرف والے کو دے دوں. وہ بچہ سمجھدار تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچے ہوئے پانی میں تو میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پینے کے لیے پانی عطا فرمایا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ بچوں میں تفضیل کرنا یہ حرام ہے. سب بچے ہیں، کئی گھروں میں بچیوں پر بیٹوں کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے. بیٹے کو تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی وقت کا شہزادہ ہوتا ہے اور بیٹیاں بیچاریوں کو ڈانٹیں ہی پڑتی رہتی ہیں. یہ غلط بات ہے. بیٹا بھی اولاد ہے اور بیٹی بھی اولاد ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. اس لیے محبت تعلق ماں باپ کا سب بچوں کے لیے برابر ہونا چاہیے. 10واں طریقہ بچوں کی تربیت کا بہترین اصول کہ ان کو سنت کا اہتمام سمجھایا جائے. ماں کو چاہیے کہ ہر موقع پہ بتائے بیٹے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پہلے آپ کی محبت دل میں بٹھائی جائے اور پھر جب آپ بتائیں گی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے تو پھر بچہ شوق سے ویسے کرے گا. سیرت کی مثال نیلے آسمان کی طرح.
دنیا میں جہاں بھی آپ ہوں ذرا آنکھ اٹھائیں آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا. زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کھڑی ہیں ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیں میرے آقا کی سیرت نیلے آسمان کی طرح نظر آئے گی. ہر قدم پہ رہنمائی، ہر جگہ پہ رہنمائی. کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ دی. تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ کہ بچے کو سنت کی عظمت سکھائیں، اس کے دل میں سنت کی اتباع کا شوق پیدا کریں، اور پھر بتا دیں کہ میرا بیٹا ایسا کرنا سنت ہے. بچے کی خود بخود تربیت ہوتی جائے. 11واں طریقہ، بچے ہوتے ہیں، ذہن کچا ہوتا ہے، ان کو کھیل کود پسند ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر میں درس قرآن دینے لگ گئے تھے، اور ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ، مشائخ جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے. ایک دن وہ درس قرآن دے رہے تھے کہ 2 چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی ان کے قریب آ کے گریں. تو جیسے آ کے گریں انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور چڑیوں کے اوپر ڈال دی. اب مجلس میں جو بڑی عمر کے بوڑھے تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ قرآن شریف کے درس کا کوئی ادب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا بچوں والی بات ہوئی. تو جب انہوں نے ایسا کہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے کسی نبی علیہ السلام کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو پھر ان بڑی عمر کے لوگوں کے دل میں جو غبار تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے بچے کئی مرتبہ کھیل کود کے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں، لہذا ان کو ایسے کھلونے لے کر دیں جن سے کہ وہ تعلیم پا سکیں. آج کل کے زمانے میں کفار نے ایک نیا طرز تعلیم نکالا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ. ایجوٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ، کہ بچہ کھیلے بھی صحیح اور علم بھی حاصل کر لے. یہ بڑا عجیب طریقہ ہے. تو گھر میں بچوں کو جو کھلونے لے کے دیں، خواہ مخواہ واہیات قسم کے کھلونے لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لے کے دیں کہ جن سے بچہ کچھ سیکھے، کچھ پائے. ایسی قسم کے کھلونے بچوں کو لے کے دینے چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھیں. وہ گڑیاں ایسی تھیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی تھیں، بس شکل سی تھی. تو عمر چونکہ چھوٹی تھی، 9 سال کی تھی، تو گڑیوں سے کھیلتی تھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلتا دیکھ کے خوش ہوتے تھے. ابو عمیر ایک چھوٹے صحابی لڑکے تھے، انہوں نے چڑیا پالی ہوئی تھی، جیسے گھروں میں طوطا پال لیتے ہیں یا کوئی اور چیز مینا پال لیتے ہیں. تو وہ اس چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریب ایک کتے کا بچہ تھا، تو وہ ان کو اچھا لگتا تھا، وہ اس کو روٹی ڈال دیا کرتے تھے. تو دیکھو یہ بچے اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ کھیلنے کا ان کا سبب تھا. اس لیے یہ کھلونے یا ایسی چیزیں بچوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، مگر اس پر آپ غور کریں کہ یہ چیزیں بگاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اب بچہ اگر کہتا ہے جی کہ مجھے میوزک سننے کے لیے فلاں چیز لے کر دیں، تو ایسی چیزیں نہیں لے کے دینی چاہیے. ہاں قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے، نعت سننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لے کے دینی ہے. تو چیزیں بھی ایسی جو ان کے نیک بننے میں ان کی معاون ہے. آج کل مائیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو مصروف کرنا چاہتی ہیں کہ میں اپنا کام کر سکوں، تو یہ کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتی ہیں ٹی وی کے اوپر، اور بچوں کو پھر ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر بچے ذرا بڑی عمر کے ہیں
تو ان کو ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لے کر دے دیا جائے اور اس کمپیوٹر پر ان کو گیمز لگا کے دے دیے ہیں. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں گیمز ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ ایک جگہ پار کرتا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری سٹیج، پھر چوتھی سٹیج، تو بچے اس میں بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں، ان کا وقت گزر جاتا ہے. اس قسم کے کھلونے ٹی وی کی نسبت بدرجہ بہتر ہیں، لیکن کمپیوٹر میں بچے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اور پروگرام وہ ہوں کہ جن کو ماں باپ خود خریدیں اور پھر بچوں کو دیں، تاکہ اس میں بے پردگی کی تصویریں نہ ہوں، موسیقی نہ ہو، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. تو اگر ایسا کر لیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ایک صورت نکل آتی ہے اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے کھلونے بھی ایسے ہوں کہ جن کھلونوں سے یہ برائی کا اثر نہ لیں. 12واں اصول، ہر وقت بچے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بس تنقید کر دینا، تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسے نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں کہتے. یاد رکھنا، بچوں کو کریٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، ناقد کی ضرورت نہیں ہوتی، مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، جو پیار سے بات سمجھائے اور اصلاح کرے. اسی لیے انبیاء کرام جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ انی لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو ہر وقت ملامت کرنا اور بچوں کے سامنے کرنا، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا سبب، وہ پہ ملامت پروف بن جاتے ہیں بچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارا بیٹا تمہارے ترکش کا تیر ہوتا ہے، جیسے تم بناؤ گے وہ ویسا ہی بنے گا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی اور 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کبھی مجھے کوئی بد دعا دی. پورے 10 سال میں ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کتنا پیارا تھا کہ پازیٹو وے میں اس بچے کو بات سمجھاتے رہے. کبھی اس کو نہ بد دعا دینے کا موقع آیا، نہ کبھی اس کو ملامت کرنے کا موقع آیا. تو وہ بچہ خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنے. اسی طرح ماں باپ بھی مثبت طریقہ اختیار کریں. اگر بچے نے کوئی کام الٹا بھی کر دیا تو بجائے اس کو ڈانٹ پلانے کے سمجھا کے بات کریں کہ بیٹے اگر آپ ایسا کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. تو بچہ بات کو سمجھ جائے گا کہ ہاں مجھے ایسے کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس تھا تو ان کے پاس ایک انگور کا گچھا تھا. انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ انس جاؤ اور یہ نبی علیہ السلام کو جا کر ہدیہ دے دو. کہتے ہیں کہ میں وہ انگور کا گچھا لے کر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ انگور کیسے ہیں، کھٹے ہیں یا میٹھے. تو میں نے ایک انگور توڑ کے منہ میں ڈال لیا، وہ بڑا میٹھا، بڑا مزیدار. میں نے دوسرا توڑ کے منہ میں ڈال لیا. اب میں نبی علیہ السلام کی طرف بھی جا رہا تھا اور ایک ایک کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سارا گچھا راستے میں ختم ہو گیا. کہنے لگے کہ میں چپ کر گیا، نبی علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں. کافی عرصے کے بعد میری والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو باتوں باتوں میں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انگور بھیجے تھے، آپ کو پسند آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے. کہتے ہیں میرا راز کھل گیا. تب میں نے پوری بات بتا دی کہ میں نے تو ایک کھانا شروع کیا تھا اور بس جاتے جاتے وہ ساری ختم ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مجھے کچھ نہیں ڈانٹا، کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ اس کے بعد پھر کبھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے میری طرف دیکھتے اور میرا کان پکڑ کے کہتے کہ انس میرے انگوروں کا گچھا لاؤ. تو دیکھیے اصلاح کا کیا پیارا طریقہ ہے کہ مسکرا بھی رہے ہیں اور بات بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بچہ بھی اس کو انجوائے کر رہا ہے اور اس کو سمجھا بھی رہے ہیں
کہ یہ امانت تھی اور تمہیں پہنچانی چاہیے تھی. تو یہ 12 اصول اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ جنرل اصول کہلائے جاتے ہیں تربیت کے. اب اس کے بعد آگے بچے کی دینی تربیت کیسے کرنی ہے، اخلاقی کیسے کرنی ہے، معاشرتی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے الگ الگ عنوان کے ساتھ طریقے بتائے جائیں گے. امید ہے ان 12 اصولوں کو آپ یاد کریں گی اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہے، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ ہم گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے. روزوں کو قبول کر لیجئے، تراویح کو قبول کر لیجئے. یہ رحمت کا مہینہ ہے، آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئی بیٹھی ہیں. اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جو جوان العمر بچے بچیاں ہیں ان کے نصیب اچھے فرما. رب کریم گھروں کے ماحول کو نیک بنا. نیکی کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما. اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اے کریم آقا، رمضان گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. میرے مولا، اعتکاف والے اپنے گھروں کو بچوں کو چھوڑ کر دور قریب سے آ کر یہاں آپ کے در پر بیٹھے ہیں، آپ کی چوکھٹ پکڑ کر دہلیز پر بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، سائل ہیں، منگتے ہیں. اے میرے مولا، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. رب کریم خالی نہ لوٹائیے. اے مولا محروم نہ فرمائیے. اے کریم آقا، جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.